بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اتل ما اوحي الیک من الکتاب واقم الصلاة. سورۃ عنکبوت، اس پہ کل ہماری کچھ بات ہو چکی ہے. اس بارے میں سورۃ الروم آتی ہے العنکبوت کے بعد. اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی نصرت کا وعدہ بالکل آغاز ہوتا ہے، اور روم کا بھی واقعہ ہے جو روم اور فارس کی جنگ تھی. اس میں روم بری طرح شکست کھا چکے تھے، اور سارے دنیا کے تجزیے جو ہیں وہ یہی کہہ رہے تھے. ظاہر دنیا اپنے گیون فیکٹس کے اوپر ہی کرتی ہے، تو وہ یہ تھا کہ روم اب کبھی نہیں اٹھنے کا. تو یہاں اللہ رب العزت نے ایک پیشن گوئی قرآن مجید میں نازل فرمائی کہ نہیں، رومی اٹھیں گے اور یہ غالب ہو جائیں گے بعد اس کے کہ بری طرح مغلوب ہو چکے. اس پر کوئی مان کر نہیں دیتا تھا. اس پر شرطیں بھی لگیں حضرت ابوبکر کی بات اہل شرک کے ساتھ. تو عمومی طور پہ سورۃ عنکبوت آپ کو پتہ ہے جو گزری تھی وہ تھی آزمائشوں کے ذکر سے. آزمائشیں اور مسلمانوں کو چھانٹنا، اور ان کو جو ہے وہ تمام کی تمام جو ظاہری اسباب ہیں ان سے ایک بار کے لیے تو مایوس کر کے صرف اللہ رب العزت کی رحمت اور اس کی قوت اور اس کی نصرت سے امید لگوانا، اور جب تک اللہ چاہے گا اہل ایمان کو ان کے ایمان میں آزمائے گا. تو یہ مضمون، اور پھر اسی کے اندر ہجرت کا بھی بیان تھا اور اہل کتاب کے ساتھ معاملہ کرنے کا بھی. اچھا، تو دو حوالوں سے یہاں پر جو ہے سورۃ الروم کا جو ہے وہ سورۃ عنکبوت کے ساتھ ایک تعلق بنتا ہے. ایک تو یہ ہے کہ اہل کتاب کے ساتھ معاملہ کا ذکر وہاں پر بھی ہے جو حبشہ میں وہ تھا، اور اس میں ایک بہت اچھی فضا قائم کروانے کی کوشش کی ہے دو وجوہات سے. کیونکہ ایک تو نصارہ جو ہیں یہ وقت کے بہرحال وقت کے نبی کے ماننے والے تھے، اور اب یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت نہیں آئی ہے یہ تو اب بھی ہی میدان میں آئی ہے. تو ظاہر ہے بہرحال ایک وقت چاہیے ہوتا ہے کہ پہلی امت کے لوگ جو ہیں ایک نئی نبوت کو جانیں، سمجھیں، پہچانیں، اور اس کو اچھی طرح دیکھنے کے بعد پھر اس کے بارے میں کوئی فیصلہ کریں. تو ایک تو یہ، اور یہی جو ہے اہل کتاب کے ساتھ ایک ہمدردی مسلمانوں کی یہ سورۃ الروم کے اندر بیان ہوئی ہے. آپ کو معلوم ہے یہ شرط بھی لگنے کی نوبت آئی تو اس وجہ سے کہ جو مشرکین عرب تھے ان کی طبی ہمدردی فارس کے ساتھ تھی، کیونکہ یہ وہ آتش پرست تھے مجوسی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی دلچسپی اور ہمدردی رومیوں کے ساتھ تھی کیونکہ وہ وقت کے اہل کتاب تھے. تو اس لحاظ سے العنکبوت اور روم کے موضوعات ملتے ہیں. اچھا، دوسرا یہ ہے کہ عنکبوت میں کیونکہ آزمائشوں کا ذکر ہے تو سورۃ الروم کا آغاز ہی جو ہے نا وہ نصرت کے وعدے سے ہوتا ہے کہ رومی تو فتح حاصل کریں گے ہی، لیکن اس دن جو ہے وہ یہ بھی ہوگا کہ وہ یومئذ یفرح المؤمنون بنصر اللہ. تو مسلمانوں کو بھی اللہ رب العزت کی طرف سے نصرت ملے گی، اور یہ اللہ کا پکا وعدہ ہے جس کا خلاف اللہ کبھی نہیں فرماتا. ایک بات. دوسرا، سورۃ الروم یہ ذکر کر رہی ہے کہ یہ جتنے لوگ ہیں یہ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، یہ دنیا کی جو زندگی کا ظاہر ہے یہ صرف ان کا علم اسی حد تک ہے. ان کی علم کی حد یہی ہے کہ یہ ظاہری اسباب کو دیکھیں جو اپنی جگہ پہ بہت صحیح، بہت اہم ہیں، مگر اس کے ساتھ جب وہ مصدر علم کا شامل ہو جاتا ہے جو مطلق علم رکھنے والی ہستی سے آتا ہے اللہ رب العزت، تو یہاں علم مکمل ہو جاتا ہے. تو یہ وجہ ہے، اور یہ بہت اہم بات ہے کہ مادہ پرست جو ہیں ان کا علم جو ہے وہ ظاہری اسباب کے ساتھ ہے. اچھا، ہم نے کہتا ہے کہ وہ اپنی جگہ پہ باطل نہیں ہے، لیکن معاملہ یہ ہے کہ وہ کل علم نہیں دے سکتا ہے. اچھا، دوسری طرف جو ہے وہ کچھ لوگ ہیں جو سرے سے ظاہری اسباب کو مانتے نہیں ہیں. یہ بھی ایک طبقہ ہے جو ظاہری، آپ کو ہمارے ہاں بھی جو ہے نا وہ سائنس کی ایک دشمنی اور پتہ نہیں کیا کچھ سائنس کو جو ہے نا وہ کہتا ہے. تو وہ یہ ہے کہ ظاہری اسباب اپنی جگہ پہ ہیں، اور علم شریعت جو ہے وحی کا علم جو غیب جاننے والی ہستی کی طرف سے آتا ہے، تو وہ دونوں کا مل کر جو سنگم ہے
وہ درست طریقہ کار ہے کہ جہاں تو وہی آ گئی کیونکہ وہ ایبسولوٹ ریالٹی ہے تو وہ تو اوور رائڈ کرے گی ظاہرا من الحیات الدنیا کے اوپر، ٹھیک ہے. لیکن یہ ہے کہ جہاں اس کی طرف سے کچھ نہ کہا گیا ہو تو ہمارے لیے بھی ظاہرا من الحیات الدنیا ہی ہے. بہرحال لمبا موضوع ہے، اس کو ہم نہیں کرتے ہیں. تو فرمایا کہ اس سے پہلے بھی جا کر دیکھیں کہ کیسی کیسی قومیں جنہوں نے، یہاں پر جو ہے نا ایک خاص ذکر ہوئی ہے کہ کانوا اشد منہم قوۃً، بہت بہت قوت اور طاقت دے رکھی تھی اللہ تعالیٰ نے ان قوموں کو. وَأَثَارُوا الْأَرْضَ، اور انہوں نے زمین کو جوتا. یہ جو ہے نا اثارہ کہتے ہیں کہ زمین کے جتنے وسائل ہیں ان کو انہوں نے برآمد کیا. وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا، اور انہوں نے ایسی ایسی دنیا بسائی، ایسی ایسی تعمیرات کی جو انہوں نے بھی نہیں کی ہیں. وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، لیکن رسول ان کے پاس جب بینات لے کر آئے تو فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ، تو جب وہ پھر تباہ ہوئیں. تو یہ ہے کہ جو بہت بہت بڑی تہذیبیں جو ہے نا اللہ رب العزت کی کو ان کی کچھ پرواہ نہیں ہے. کہتے ہیں کہ ہر تہذیب جو ہے نا اب مادی لحاظ سے اپنے عروج پر تھی تو تباہ ہوئی ہے اور برباد ہوئی ہے، اس وجہ سے کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے. اور یہ وجہ ہے کہ صحابہ نے جب یہ روم اور فارس کے محلات وہ کیے تو حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے اس کا کچھ مول نہیں لگایا اور ان کی کوئی حیثیت نہیں مانی. اور اس کے مقابلے پر جو صحابہ نے بستیاں بنائیں اتنی سادہ تھیں. بس یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کسی گورنر نے، غالباً بصرہ کے گورنر تھے، انہوں نے اجازت مانگی کہ جی میں ایک مکان بنا لوں اپنے لیے. تو حضرت عمر نے جواب میں لکھا ہاں جہاں جس میں جو ہے بندہ سر چھپا لے اور سردی گرمی سے بچ سکے تو بس ایسا ایک مکان بنا لو. تو یہی ہے کہ دنیا کو جو ہے نا وہ مسلمان اسی طریقے سے دیکھتا ہے. تو وہ جو ہے نا دنیا کا اتنا زیادہ انہوں نے وہ، آپ ذرا دیکھیں اس وقت کے بھی جو شہر ہیں یہ مینہٹن، وہ مینہٹن تو اب امریکہ کا، اب ہمارے مینہٹن جا کے ذرا دیکھیں دبئی میں، اور جناب وہ اتنی اونچی اونچی، مطلب یہ کیا ہے. اچھا تو یہ انسان کا اصل تعارف نہیں ہے. اچھا تو یہ جو ہے نا ظاہر من الحیات دنیا کے ساتھ ہی ملحق ہے یہ بات. مکان عاقبۃ الذین اساءوا السوء، البتہ یہ ہے کہ جب اخلاقی طور پر دیوالیہ نکل گیا قوموں کا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بربادی ہی آئی. تو ان کذبوا بآیات اللہ وکانوا بہا یستہزئون، اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑاتے تھے، اس کی تکذیب کرتے تھے. اچھا اس کے بعد جو ہے وہ ساتھ ہی اللہ رب العزت یہ بھی فرما رہا ہے کہ یہ کیوں نہیں دیکھ رہے وَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنفُسِهِمْ مَا خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ، کہ یہ جو آسمان اور زمین کی تخلیق ہوئی ہے کیا ان کی عیاشیوں کے واسطے ہے؟ ویسے کیا یہ ان کے یہاں پہ جو ہے نا وہ قہوے پینے کے لیے اور ان کے نائٹ کلبوں کے لیے اور ان کے موج میلے کے لیے اتنی بڑی کائنات خدا نے بنا دی ہوئی ہے؟ تو ظالموں اس کے مقصد کو جانو، اس کے مقصد کو سمجھو، اور اصل مقصد اس پوری کائنات کی تخلیق کا بتانے کے لیے جو آتے ہیں وہ انبیاء ہیں اور وہ آسمان کی کتابیں ہیں. ذرا اس کی نظر سے اس کائنات کو پڑھنا سیکھو. تمہارا آرام، تمہارا جو ہے نا وہ دلچسپیاں، تمہارے شوق، ہمیں بالکل اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، مگر یہ کل مقصد زندگی کا نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو جو شغل ملے تمہارے بظاہر اللہ یہ کہ کوئی بہت ہی کوئی حرام چیز ہو، نہیں کہ اسلام کو اس پہ کیا اعتراض ہے، لیکن اصل چیز یہ ہے کہ زندگی کے اس مقصد کو جس کے لیے کائنات تخلیق ہوئی ہے، اور یہ کائنات پوری شہادت دیتی ہے کسی کی قوت کی، کسی کی رحمت کی، اور کسی کی بڑائی کی، اور کسی کے جو ہے نا وہ اس پر حاوی ہونے کی، اور کسی کی مرضی بول رہی ہے اس کائنات کے اندر. تو اس کی جو قانونی اخلاقی مرضی ہے نا وہ البتہ کتابوں کے اندر بیان ہوئی ہے. تو اس کی جو تو دوسری مرضی ہے جو یہ قوانین ہیں ان کو تو تم خود بھی کشید کر لیتے ہو. نیوٹن صاحب بھی آ کے آپ کو بہت سارے قوانین جو ہے نا، کیا ہیں قوانین؟ بنیادی طور پر تو اللہ کے کلمات ہیں نا، اللہ تعالیٰ کے جو ہے نا وہ دیے ہوئے ضابطے ہیں. اچھا ان ضابطوں کو نکالنے کے لیے، استخراج کرنے کے لیے نیوٹن بھی آ جاتا ہے، آئنسٹائن بھی آ جاتا ہے. وہ آ کر خدا کی مرضی اور خدا کی مشیت کے ان موڈز کو وہ ہمیں لا کر بیان کر دیتے ہیں. تو یہ ہے خدا کی تکوینی مرضی، جس کو ایک کافر بھی ڈھونڈ سکتا ہے، بس اوقات ایک مسلمان سے زیادہ اچھا اس کا وہ ڈسکوری کر سکتا ہے.
لیکن یہ کہ ایک خدا کی وہ مرضی ہے جو کہ اس کی شرعی مرضی ہے، اخلاقی مرضی ہے، انسان جو ہے وہ اس کا معاملہ کیسے ہو، انسان کے تصورات کیا ہوں، انسان کے قوانین کیا ہوں، انسان کا میل جول، لین دین، انسان کے رشتے ناطے، ان کے اندر جو ہے وہ رب العزت کیا چاہتا ہے، اس کی جو اس کو ہم کہتے ہیں خدا کی اخلاقی مرضی، خدا کا اخلاقی مطلوب جو ہے وہ بتانے کے لیے تو بھائی یہ دو چیزیں ایک دوسرے کو مکمل کرتی ہیں۔ تو ایک ہے کائنات، وہ بھی خدا کی کتاب ہے ایک طریقے سے، اور ایک ہے پھر خدا کی تنزیل، تو وہ بھی خدا کی کتاب ہے۔ تو یہ دونوں کتابیں ایک دوسرے کی مدد سے پڑھنے اور سمجھنے کی ہیں۔ اچھا، اس وجہ سے یہاں پر نا ایک بہت اچھا اکاؤنٹ اللہ رب العزت کی آیات کا سورۃ الروم میں دیا گیا ہے۔ وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ، دیکھو مٹی سے، مٹی یہ گرد خاک اڑ رہی، اس خاک سے تمہاری تخلیق کر دی، اور کیا ماشاءاللہ یہ انسان اس سے پیدا ہوا ہے، خاک سے شاعری بھی کرتا ہے اور ایسے ایسے شگوفے چھوڑتا ہے اور ایسی ایسی پتے کی باتیں کرتا ہے۔ مٹی بولتی ہے، مٹی کی بنی ہوئی مخلوق، تو مٹی جو ہے مٹی بولتی ہے، مٹی ہنستی ہے، مٹی کے اندر علم بھی ہے، آگاہی بھی ہے، شعور بھی ہے، جذبات بھی ہیں۔ فَإِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ، پورا جہان جو ہے بشر سے بھر دیا۔ تو مِنْ آیَاتٍ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، پھر ذرا یہ دیکھو کہ اس مخلوق انسانی کو جو دو جوڑے بنایا ہے، مطلب ہر جو مرد کے لیے عورت، عورت کے لیے مرد، ہر مرد اور عورت کا تعلق ایک پوری کہانی ہے۔ ہر عورت اور مرد کا تعلق، اس کے اندر جذبات ہیں، اس کے اندر محبتیں ہیں، اس کے اندر جو ہے نا وہ ایک دوسرے کے لیے ہمدردیاں ہیں، ایک دوسرے کا ہو جانا، مرد عورت کا، عورت مرد کا ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو جذبات بولتے ہیں اسی مٹی کے مخلوق میں، اس میں کبھی تم نے سوچا، غور کیا؟ تو فکر کرنے والوں کے لیے اس کے اندر بہت ساری نشانیاں ہیں۔ اور پھر یہ کہ خلق السماوات والارض واختلاف السنتکم، آسمان اور زمین کی تخلیق، اور اس کے ساتھ پھر تمہارے رنگوں کا جو فرق ہے اور تمہاری بولیوں کا، السنتکم والوانکم، بولیوں کا فرق جو ہے، مطلب بنیادی طور پر ہر زبان ایک تخلیق ہے، ایسا ہی ہے، ہر زبان جو ہے ایک کریشن ہے، ایک تخلیق ہے۔ تو اتنی زیادہ انسانوں نے یہ تخلیقات کی ہیں، بولیاں اتنی ہیں، تو یہ جو ہے یہ تنوع اس کائنات کے اندر غیر معمولی ہے۔ یعنی ایسی ہی جو ہے نا وہ ایک مشین سے نکلی ہوئی چیزیں ہیں، وہ ایک جیسی، نہیں ہر چیز، ہر انسان کی شکل مختلف ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر یہ ہے کہ یہ رنگ مختلف ہونا، بولیاں مختلف ہونا، یہ ساری چیزیں، تو یہ خدا کے جو ہے نا یہ قدرتیں اور خدا کے کمالات بولتے ہیں۔ تو جو تو عالم ہے نا، علم والے، ان کے لیے اس میں نشانیاں ہیں۔ وَمِنْ آیَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ۔ پھر ذرا ایک اور کے بارے میں کبھی سوچو، یہ نیند کیا چیز ہے؟ مطلب حقیقت یہ ہے کہ یہ نفسیات دان بھی، ہم نے بھی نفسیات پڑھی ہوئی، اس میں پورا ایک نیند کا ایک چیپٹر تھا کہ نیند کیا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ بڑی ہی عجیب چیز ہے نیند۔ یعنی انسان جو ہے اس جہان میں تھوڑی دیر کے لیے جیسے ٹائم آؤٹ لیتا ہے، چلا جاتا ہے کہیں پر۔ اچھا، تو یہ جو انسان کا نیند کرنا، اور اس کے بعد وہ جو ہے نا فریش، بلکہ بعد نے تو یہ کہا کہ یہ زندگی اتنی بے رحم ہے کہ اس سے اگر آپ ٹائم آؤٹ نہ لیں نیند کی صورت میں تو یہ آپ کو مار دے، اتنی بے رحم ہے۔ تو دراصل جو ہے نا آپ روحانی دنیا میں، آپ کو پتہ ہے آپ تقریباً اپنے جسم سے ناطہ آپ ختم کر لیتے ہیں، نیند میں کہیں اور چلے جاتے ہیں۔ تو یہ ہے کہ آپ ایک اور دنیا میں جاتے ہیں، وہاں سے چین، سکون، آرام اتنا سا لے کر آتے ہیں کہ آپ کے اگلے 10 12 14 گھنٹے ذرا اچھے گزرتے ہیں۔ تو منامکم باللیل والنہار وابتغاءکم من فضلہ، اور دن کے اندر تمہارا جتا ہوا ہونا اور رزق کے لیے جو ہے محنتیں، کوششیں کرنا۔ تو جو سن سکتے ہیں ان کے لیے اس کے اندر نشانیاں ہیں۔ اور یہ بجلی کا کڑکنا، وہ اس کے اندر جو ہے نا وہ ایک خوف ہونا اور ایک طمع، ایک آس، امید لگنا، اور آسمان سے پانی برسایا جانا، اور اس کے نتیجے میں ایک زندگی جو ہے بالکل ختم ہو چکی تھی، زمین کی مردہ ہو پڑی ہوئی تھی زمین، تو زمین کا سرن و زندہ ہونا۔ تو عقل والوں کے لیے اس کے اندر نشانی ہے۔ وَمِنْ آیَاتِهِ أَن تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ، آسمان اپنی جگہ پر کھڑا ہے۔ یہ ذرا تصور کیا ہے تم نے کہ اتنا ایسی عجیب یہ تخلیق ہے آسمان کی، اتنا کچھ ہے اس آسمان کے اندر، وہ اڑتا پھر رہا ہوا، سب اپنی جگہ پہ کسی نے تھاما ہوا ہے۔
ثم اذا دعاكم دعوة من الارض اذا انتم تخرجون، تو البتہ ایک وقت آئے گا کہ اللہ تعالیٰ بالکل ایک نئی تخلیق کرے گا، نیا جہان بسائے گا، اثر نو پوری کائنات کو کرے گا اور تم کو آواز دے گا تو تم بھاگتے ہوئے دوڑتے ہوئے آؤ گے۔ تو توحید کا ایک اچھا بیان جو ہے وہ دراصل مطلب وہ کیا ہے کہ بار بار یہ کہہ رہا ہے کہ اس نبی کے دعوت کے مضمون پر غور کرو، تو انشاءاللہ تم کو یہ نظر آ جائے گا کہ اس نبی نے جو سب سے بنیادی انسان کی ضرورت کے جو ہے نا وہ باتیں اور موضوعات ہیں وہ چھڑے ہوئے۔ ایک تیسرا موضوع سورۃ الروم کا وہ ہے فطرت۔ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا، کہ یہ سارا کچھ جو ہے جتنے دنیا کے نظام ہیں، جتنے دنیا کے معبود ہیں، دیکھو دراصل یہ انسانوں کی کرپشن ہے۔ جتنا کچھ زمین پر تخلیق ہوا ہے یہ اخلاقیات میں، عمرانیات کے اندر اور قانونی اور سیاسی اور سماجی، اس میں جو کچھ آسمان کی وحی سے نہیں بنا ہوا یہ دراصل انسان کا بنایا ہوا ہے۔ تو یہ انسان دراصل خدا کا ہے۔ انسان کو آسودہ کر سکتی ہے وہی چیز جو خدا کی کہی ہوئی ہو، خدا کی بتائی ہوئی ہو۔ تو فطرت کے لیے اپنے آپ کو جو ہے نا وہ کر دو، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اسی توحید کی فطرت پر، اسی ایک خدا کی عبادت پر، اور صرف اس کی اطاعت ہونی چاہیے۔ کسی کی اطاعت کیوں ہو؟ تو اسی پر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی تخلیق کی ہوئی ہے، اور یہی سیدھا دین ہے جس کو اکثر لوگ نہیں جانتے، منیبین الیہ واتقوہ۔ اور یہ جو ہے خدا کی طرف رخ ہونا، وہ تمام انسانیت کا رخ خدا کی طرف ہو۔ اس کی صورت کیا ہے؟ اس کی صورت یہ ہے کہ لوگ نماز قائم کیا کریں۔ اچھا، یہ جو نماز ہے یہ کائنات کے خالق کی پہچان ہے۔ کائنات جس ہستی نے پیدا کی ہے، جس کی نعمتیں ہیں، جس کا رزق ہے، جس کا سورج ہے، جس کا چاند ہے، اس خدا کو سجدہ کرنا، اچھا یہ فطرت کے ساتھ جوڑ کر ایک بہت ہی خوبصورت ہو گیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ ہماری صرف ایک نماز اگر غور اور فکر پر کھڑی ہوئی ہو، اگر توجہ اور تدبر پہ کھڑی ہوئی ہو، اگر اس کے اندر خشوع ہو، اور اصل میں یہ توحید کا عملی اظہار ہو، نماز یہ مقام جو ہے نا وہ یہی کہہ رہا ہے، فطرت منیبین الیہ، اس کے ساتھ پھر جو ہے کہ اقیم الصلاۃ۔ تو نماز جو ہے اگر توحید خدا کی پہچان پر ہو تو دراصل خدا کی طرف کو متوجہ ہونا انسان کا، اس کا بہترین عملی اس کی صورت نماز ہے۔ اور یہاں پر جو ہے وہ یہ کہا کہ یہ جو مختلف جماعتیں، مختلف مذاہب بنے ہوئے ہیں، یہ دراصل اس ایک اصل سے ہٹنے کی وجہ سے بنے ہیں جو انہوں نے آپس میں جو ہے نا وہ فرقہ بندی اور ٹولے بنائے ہوئے ہیں۔ اچھا، تو بہرحال یہ سورۃ الروم کے موضوعات ہیں۔ اس کے ساتھ پھر سورۃ لقمان شروع ہو جاتی ہے۔ سورۃ لقمان جو ہے ہم نے یہاں پر تھوڑا سا یہ کہا تھا کہ یہ جو ہے نا ظاہر من الحیات الدنیا پر کھڑی ہوئی ہے ان کی تہذیب، جبکہ خدا نے اس کے ساتھ جو ہے نا ایک منبع جو ہے وہ الہام کا وہ دیا ہوا ہے، تو یہ مکمل کرتا ہے۔ تو یہ پوائنٹ مطلب ہے کہ ہم اس چیز کو ڈینائی نہیں کر رہے ہیں، اس چیز کو نگیٹ نہیں کر رہے جو ان لوگوں کے پاس ہے۔ بہت زور لگا لیا ہو انہوں نے، کہہ رہے ہیں یہ کمال، ہم بھی کہتے ہیں بہت اچھی چیز ہے۔ بات یہ ہے کہ البتہ الہام اگر تم اس کے ساتھ شامل کر لو تو تمہاری زندگی مکمل ہو جائے گی۔ اچھا، تو سورۃ لقمان میں جو ہے وہ اخلاقیات کا ایک پورا درس ہے۔ سورۃ لقمان بنیادی طور پر انسان کا جو ہے نا، انسان اصل میں وہ انہوں نے جو حد کی ہے ظالموں نے انسان کی، بھلا کیا ڈیفینیشن کی ہے کہ مین از سوشل اینیمل، ٹھیک ہے جی۔ تو انسان جو ہے وہ ایک اجتماعی جانور ہے یا اجتماعی حیوان ہے۔ اینیمل آپ برے معنی میں نہ کہیں، چلے ٹھیک ہے، اچھا شاید ایک لحاظ سے غلط نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ سوشل اینیمل ہے۔ اس سے البتہ کیا یہ انسان کا کل تعارف ہے کہ مین از سوشل اینیمل؟ دیکھیں یہ بہت اہم بات ہے۔ یہاں قرآن نے کیا وہ بتایا ہے، وہ یہ ہے کہ یہ جو ہے نا سوشل اینیمل ہوگا، مگر اس سے اوپر اس کا تعارف یہ ہے کہ ایک مورل کریچر ہے۔ یہ ایک مورل کریچر ہے، یہ ایک اخلاقی ہستی ہے، انسان اخلاقی وجود ہے انسان۔
سب سے بڑی اس کی جو ہے نا وہ یہ ہے کہ یہ اپنے خالق کو پہچانے اور اپنے برادری کو جو ہے نا وہ اس کے لیے قربانی دے، اس کے دکھ سکھ کے اندر شریک ہو، اس کو تکلیف پہنچانے سے باز رہے، اس کے ساتھ احسان کرے، اس کے ساتھ بھلائی کرے، بسا اوقات اپنا پیٹ کاٹ کے، بسا اوقات اپنے آپ کو تھوڑی سی مصیبت میں ڈال کے، بسا اوقات اپنے آرام کی قربانی کر کے تو وہ انسانیت کا بھلا کرے، برائی کو مٹائے، اچھائی کو کرے اگر اس کی کوئی قیمت ہے۔ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، امر بالمعروف کر، نہی عن المنکر کر، اور زکوٰۃ دے اور نماز پڑھ۔ تو اور وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، اور کیونکہ یہ معاملہ جو ہے اس میں یہ ہے کہ بہت کچھ کھونا پڑتا ہے اس عمل میں، یہ ایک واقعتاً بات ہے کہ جس نے لوگوں کو ظلم سے روکا، جس نے لوگوں کو اخلاقیات کا درس دیا، جس نے لوگوں کو ایک دوسرے کے ساتھ زیادتی سے روکا، اس کو بہت بہت تکلیفیں اٹھانی پڑی ہیں۔ تو یہ ہے کہ البتہ انسانیت کو جو ہے نا اس خیر پر لے کر آنا، اور انسانیت کے اندر جو شر کے مادے پائے جاتے ہیں ان شر کے مادوں کو الہی تنزیل کے اوزاروں کے ساتھ ان مادوں کو ختم کرنا، زیادہ سے زیادہ یا ان مادوں کو پسپا کرنا جو شر کے مادے ہیں، اور انسان کے اندر خیر کی جو ہے نا افزودگی کرنا، خیر کو انرچ کرنا۔ خیر بھی بہت ساری پڑی ہوئی ہے اسی انسان کے اندر، شر بھی بہت سارا پڑا ہوا ہے اس انسان کے اندر، اور یہ ہے کہ اس کے شر کو کم کرنا یا ختم کرنا، اور اس کے اندر پائی جانے والی خیر کو زیادہ سے زیادہ برآمد کرنا، اس کو انرچ کرنا، اس کو امپاور کرنا، اور اس کو جو ہے نا مضبوط سے مضبوط کرنا، یہاں تک کہ شر جو ہے وہ بالکل پیچھے دھکیل لیا جائے اور خیر معاشرے کے اندر راج کرے۔ اور یہ جو چیز ہے یہ ٹھیک ہے کہ الفاظ کی حد تک تو بیان کر دی گئی ہے، لیکن عمل میں بھی انبیاء نے یہ کام کر کے دیا ہے۔ تو صحابی کی کسی فلسفی کی طرح پھلجھڑیاں چھوڑ کر نہیں چلے گئے ہوئے ہیں، بلکہ انہوں نے عمل سے تکلیفیں جھیل کر، لوگوں سے گالیاں کھا کر، تکلیف اور ایذائیں سہ کر، البتہ یہ ہے کہ انسانوں کو اس حال سے اٹھا کر جس کے اندر وہ وحشی جانور تھے، سوشل تو تھے لیکن یہ ہے کہ وہ جانور تھے، وہ ایک دوسرے پر ظلم کرتے تھے، ان کو اتنا ایک ایک پائی کے معاملے میں خدا خوفی رکھنے والی پوری ایک قوم بنا کر تو وہ گئے ہیں۔ تو یہ جو ہے سورۃ لقمان میں حقیقت یہ ہے کہ خدا کی پہچان اور پھر اس کے ساتھ جو ہے نا وہ اخلاقی جو ہے وہ اچھائیاں، اس کا بیان ہے، اور لقمان حکیم کے حوالے سے ایک پورا اس کا ایک واعظ یا ایک نصیحت جو اس نے اپنے بیٹے کو کی، تو اس کے جو ہے نا اس کی ایک حکایت لا کر قرآن مجید نے اخلاقیات کا ایک بہت اچھا بیان کر دیا ہوا ہے۔ سورۃ لقمان کے حوالے سے آج کے لیے ہم اتنی ہی بات کرتے ہیں، اور سورۃ سجدہ جو اس کے بعد شروع ہوتی ہے تو وہ جو ہے وہ آخرت کا ایک بہت بڑا واعظ ہے۔ سورۃ سجدہ آخرت کے مناظر اور انسانیت کا رب العزت کے سامنے پیش ہونا، اور اس جہان کے اندر جو ہے ان کا صبر کرنا، اور پھر جو ہے اپنے آپ کو بار بار پختہ کرنا اس مطلب اطاعت پر، اس عبادت پر، جو بہرحال انسان کے لیے اونچی چڑھائیاں چڑھنے کے مترادف ہے۔ مطلب یہ جتنی بھی جو ہے نا یہ ایمان کا عمل یہ بہرحال ایک قیمت مانگتا ہے۔ تو سورۃ سجدہ کے اندر اس کا کیسا کیسا اعلیٰ مول پڑے گا، اللہ رب العزت کے ہاں کیا کچھ جا کر وہ دیکھیں گے، کیا کچھ وہ پائیں گے، اور جنہوں نے یہ موقع کھو دیا وہ کتنا بڑا جو ہے وہ اللہ رب العزت کے ہاں جا کر برا انجام دیکھنے والے ہیں۔ تو یہ مضمون ہے جو سورۃ سجدہ کے اندر آتا ہے۔ اور آخر میں ہمارا یہ اس پارے کی جو آخری سورت ہے وہ ہے سورۃ الاحزاب۔ خصوصاً طور پر ہم اتنا عرض کر دیں، سورۃ الاحزاب جو ہے ایک تو نبی کی مرکزیت ہے، نبی کی مرکزیت اسلامی تصور کے اندر ایک تو ہے توحید، وہ تو مطلب ہے کہ کل مقصود مطلوب جو ہے وہ رب العزت ہے، اچھا وہ تو ہے۔ اچھا اس کے بعد انسانی زندگی میں نبی کا مقام اتنا بڑا ہے کہ کسی لیڈر پہ وہ قیاس نہیں ہوتا ہے، کسی صدر وزیر اعظم پر وہ قیاس نہیں ہوتا ہے، دنیا نے بادشاہ دیکھے ہوں گے، کسی بادشاہ کے اوپر بھی اس کا قیاس نہیں ہوتا ہے۔ اچھا یہ جو روحانی پیشوا ٹائپ ہوتے ہیں، روحانی پیشواؤں پہ بھی
اس نبی کا قیاس نہیں ہوتا، تو اس کی تعظیم، اس کا احترام، اس کی حدود، تو اس کے حوالے سے جو ہے نا نبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی جو ہے مومنوں کے لیے ان کے اپنے نفسوں سے بھی زیادہ اولا ہے. یعنی آدمی جو سب سے زیادہ یہ چاہتا ہے کہ بندہ اپنے نفس، تو اپنی نفس سے بھی، اپنے آپ سے بھی زیادہ عزیز ان کو نبی ہونا چاہیے. اچھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے نا اختصاصات وہ ہوئے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنی شادیوں کی اجازت دی گئی ہے، باقی امت کو اتنی شادیوں کی اجازت نہیں دی گئی. اچھا، اس کا بھی یہاں پر ذکر ہے. اچھا، پھر یہ کہا ہے کہ نبی کی جو بیویاں ہیں، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، نبی کی بیویاں عام عورتوں جیسی بالکل نہیں ہیں، ان کی بھی شان سب سے اونچی اور بالکل مختلف ہے. اچھا، پھر جو ہے وہ یہ کہا کہ ما کان لکم ان تؤذوا رسول اللہ ولا ان تنکحوا ازواجہ من بعدہ ابدا، تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ نبی کے لیے تم کسی بھی صورت میں اذیت کی وجہ بنو، اور یا نہ یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے جائیں گے تو تمہیں سے کسی کا خیال ہو کہ نبی کی جو بیویاں بیوہ ہو گئی ہیں تو اب ان سے کوئی شادی کرتا ہے. تو نبی کی بیویاں جو ہیں نبی کے بعد بھی کسی امتی کے لیے حلال نہیں، اس وجہ سے کہ وہ اونچی ہیں. اور کہا کہ وہ ازواجہ امہاتہم، نبی کی بیویاں جو ہیں وہ پوری امت کے لیے ماؤں کے درجے میں ہے. اچھا، اور یہ کہا کہ جو نبی کو جو اذیت دیتے ہیں، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا، وہ دنیا کے اندر لعنتی ہیں. تو اس وجہ سے نبی کی توہین کرنے والا جو ہے اس پر سارے مسلمان جو ہیں، گناہ گار سے گناہ گار مسلمان بھی اس پر غیر معمولی رد عمل دیتے ہیں. تو اسی وجہ سے کہ نبی کو اذیت دینا اور نبی کے حق میں توہین کرنا، تو یہ ایک بہت بڑا مسلمان کو چیلنج کرنے والا جرم ہے. اور تاکہ یہ بھی کہا کہ یہ جو منافقین جو ہیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ کی امہات المومنین یا آپ کے گھرانے، یا حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیچھے نماز پڑھنے والی جو عورتیں ہیں، ان کے معاملے میں اگر کوئی بھی بدتمیزی کریں گے تو اگر اس سے نہیں رکے، لنغرینک بہم، تو ہم تجھے ان پر قابو دیں گے یا نبی. ثم لا یجاورونک فیہا الا قلیلا، ملعونین، یہ ملعون ہے. اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا، جہاں یہ دیکھے جائیں پکڑے جائیں اور بہت بری طرح قتل کیے جائیں. اس آیت سے اہل علم نے استدلال کیا ہے کہ نبی کی توہین کرنے والی کی سزا صرف اور صرف قتل ہے، اور اس سے کم اس کی کوئی سزا نہیں ہے. اچھا، تو یہ جو ہے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور مقام بیان ہوا ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ نبی کے اندر تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. اچھا، یہ جو رول ماڈل ہے، یہ آج کل جی وہ ہر موٹیویشنل اسپیکر ہمیں جو ہے نا وہ اس کا راگ سناتا ہے. اچھا، تو بات یہ ہے کہ جس ہستی کو ہی دیکھ کر خود کو بنانا جو ہے نا وہ ہے، تو بچے کے سامنے جس ہستی کا ذکر ہونا چاہیے رول ماڈل کے طور پر، تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. البتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رول ماڈل ہوں گے اس شخص کے لیے لمن کان یرجو اللہ، جس کا مطلوب اللہ ہو، جس کا مطلوب اللہ ہوگا، اس کا پیشوا اور اس کے لیے عملی نمونہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے. والیوم الآخرہ، اور جس کا مطلوب یوم آخرت ہو. وذکر اللہ کثیرا، اور جو اللہ کو بہت زیادہ یاد کرنے والا ہو. تو ایسے لوگوں کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ہر معاملے میں قابل اطاعت اور قابل تقلید ہوں گے. سورۃ الاحزاب کے اس میں جو ہے وہ امہات المومنین کے بھی کچھ خصوصی احکام ہیں. اور سورۃ الاحزاب کا نام بھلا سورۃ الاحزاب کیوں پڑھا؟ کیونکہ اس میں جو ہے نا تقریباً پورا عرب امت آیا تھا اسلام کو مٹانے کے لیے. کہتے ہیں کہ اسلام کے گھر پر اس سے بڑا حملہ کبھی نہیں ہوا. اچھا، یہ جو احد اور بدر جو ہے نا اس حوالے سے بہت پیچھے رہ جاتے ہیں. تو غزوہ احزاب میں تو یہ ہوا تھا کہ بے شمار قبیلوں نے یہ آپس میں معاہدے کر کے، جیسے کہ نا یہ الائیڈ فورسز، یہ پچھلے مطلب عرصے میں یہ افغانستان پہ بھی آئے تھے، تو اس وجہ سے ان کو الائیڈ فورسز کہتے تھے، اور کولیشن. تو احزاب کا مطلب بھی کولیشن ہے، احزاب کا مطلب بھی الائیڈ فورسز ہے. تو یہ پورے الائیڈ فورسز تھے. تو یہ اتنی زیادہ تعداد تھی کہ ان کے ساتھ جو ہے نا وہ میدان کے اندر مقابلہ کرنا کوئی صحیح اسٹریٹجی نہیں ہو سکتی تھی، جس کی وجہ سے مدینے کے گرد خندق کھودی گئی. اچھا، اس میں جو مسلمانوں کا برا حال تھا، اور جس طریقے سے پھر اندر سے جو خطرہ ایک تھا منافقین کا پیدا ہو گیا، اور ان منافقین نے بھی دیکھا کہ یہی موقع ہے، پھر تو شاید کبھی ہاتھ نہ آئے،
اور دوسرا دو قبیلے یہود کے بنو نذیر اور بنو قینقاع، وہ تو ان کو تو جلاوطن اس سے پہلے ہی کر دیا گیا تھا۔ ان لوگوں نے ابھی تک کوئی ایسا جرم نہیں کیا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے مطمئن نہیں تھے، یہ کبھی بھی چھرا گھونپ سکتے تھے پیٹھ میں، لیکن یہ ہے کہ انہوں نے کیونکہ ابھی تک کوئی بدعہدی نہیں کی تھی، تو جب تک بدعہدی نہیں کی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کیوں نکالیں؟ البتہ یہ کہ ان سے خوف پورا ہے، کوئی ایسا ابھی انہوں نے کیا نہیں ہے کہ جس سے ان کو نکال لیا جائے، تو یہ ایک بڑی دھودھاری قسم کی صورتحال تھی۔ تو بنو قریظہ، اور اس موقع پر بنو قریظہ نے بھی سیدھی عہد شکنی کا فیصلہ کر لیا تھا، بلکہ عملاً بھی کچھ اقدامات اس سلسلے میں کر لیے تھے۔ تو اب یہ تھا کہ اوپر سے بھی زمین تنگ ہو گئی تھی، اندر سے بھی زمین تنگ ہو گئی تھی مسلمانوں پر، اور ایسا ہال پڑ گیا ہوا تھا کہ مدینہ کی جس طرح سفر اللہ کہتے ہیں کہ اینٹ سے اینٹ بجانے کی صورت جو ہے وہ پیدا ہو گئی تھی۔ تو یہاں پر مسلمانوں کا صبر اور استقامت جو ہے تو وہ ذکر ہوا ہے۔ تو ایک لحاظ سے جیسے وہ کئی ساری جو ہے نا وہ صورتوں کے بعد جس طرح صورت الانفال اور صورت توبہ آئی تھی، تو اسی طریقے سے صورت احزاب جو ہے وہ ایک مدنی صورت آئی ہے اس موقع پر۔ تو یہ جہاد کی صورت ہے، اس لحاظ سے صبر اور استقامت کی صورت ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی اطاعت کی صورت ہے۔ اور اسی میں اس بات کا ذکر ہے بالکل آخر میں کہ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے یہ جو امانت ہے یہ آسمانوں اور زمین پر اور پہاڑوں پر پیش کی کہ کوئی اس بات کے لیے تیار نہیں ہوا۔ امانت کیا ہے؟ کہ اللہ رب العزت کو اختیار دے دے کہ آپ چاہیں تو اللہ کی عبادت کر لیں، چاہیں تو نہ کریں۔ آسمانوں نے کہا یہ ہم سے نہیں ہوتا ہے کہ چاہیں تو کر لیں، خدایا اس کو جو ہے نا وہ مینڈیٹری کر دے، اس کو مطلب آپشن نہ رکھ ہمارے لیے، مارے جائیں گے۔ آسمانوں نے انکار کر دیا، زمین نے انکار کر دیا، پہاڑوں نے انکار کر دیا، ہاتھ کھڑے کر دیے کہ ہم سے نہیں ہوتا ہے۔ فحملها الانسان، انسان نے آگے بڑھ کر کہا میں کرتا ہوں یہ کام۔ انہ کان ظلوما، بڑا ہی ظالم تھا، جہولا، بڑا ہی جاہل تھا، جو اس نے جو ہے نا وہ یہ کام کر لیا۔ اور اس کے نتیجے میں کیا ہوگا کہ لیعذب اللہ المنافقین والمنافقات، کہ منافق اور مردوں اور عورتوں کو اللہ ایک کڑی سزا دے، والمشرکین والمشرکات، والمشرک مردوں اور عورتوں کو، ویتوب اللہ علی المؤمنین والمؤمنات۔ اس امانت اٹھانے کے نتیجے میں جو مومن ہو کر آئیں گے نا اس جہان سے اللہ کے بعد، البتہ وہ بھی دیکھنے والے ہیں، اور ان پر اللہ رب العزت جس طریقے سے باریابی فرمائے گا وہ بھی کمال ہے۔ وکان اللہ غفور الرحیم، قصور کرنے والے ہوتے ہیں، یہ بھی قصور وہ سب انشاءاللہ معاف ہونے والے ہیں، اللہ بہت مہربان ہے۔ بات یہ ہے کہ ایک اصولی فیصلہ کریں خدا کی اطاعت اور عبادت کے معاملے میں، ایک اصولی فیصلہ بندہ کرے، اس کے بعد جو ہے نا قصور بندے کے اور خطائیں اور اس کی کمزوریاں اور کوتاہیاں وہ اللہ رب العزت ساتھ معاف کرتا ہی چلا جاتا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک۔